السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا۔ ویسے تو لیکچر وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کچھ ہی فرق جینے کی خاطر یونیورسٹی چلے جاتے تھے۔ سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے تھوڑی زیادہ ہی فری ہو گئی تھی۔ شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھی۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی میں پڑھنے والا لڑکا تھا۔ اس وجہ سے مجھے قبیلے میں ایک خاص عزت کا مقام حاصل تھا۔ ہاسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا نہیں بلکہ جیا تھا۔ رات کو فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنا، تاش کی بازی لگانا، ایک دوسرے کا بستر ادھر سے ادھر پھینک دینا، دوسرے دوستوں کی چیزیں چھپا دینا، رات کو سوتے وقت ایک دوسرے پر پانی پھینک کر اس کو گیلا کر دینا اور کسی کو نیند سے جگا دینا، اور پھر ساری رات اس کی گالیاں سننا۔ بہت ہی پیارا وقت تھا وہ، کاش وہ وقت کبھی ختم نہ ہوتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے میں نے کسی لسانی پکار کے باعث چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا۔ میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کلاس فیلو آبش سکندر میرے روبرو کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میری تکرار ہوئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو مرغیاں کی طرح لڑنے پر مجبور کر دیتے۔ وہ ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑاکو طیارہ لڑکی تھی۔ کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی۔ بات نہیں، دراصل لڑائی کرتی تھی مجھ سے۔ اینول ڈنر کے موقع پر نہ جانے کیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلی لڑائی جھگڑے ختم کر دیا۔ اس دن کے بعد ہم دونوں کی دوستی کلاس میں مشہور ہو گئی۔ یونیورسٹی کا ہر فرد مجھے آبش کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں سیخ پا ہوتا رہتا۔ شاید اس لیے کہ میں ایک دیہاتی سادہ سا نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں لنگوروں کی جگہ انگور آ گیا تھا۔ دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل کی اور محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ جب کبھی وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتی تو اپنی غیر حاضری کے بارے میں صرف مجھے ہی بتاتی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اس کو بتائے بغیر اس کی چھٹی کی درخواست لکھ کر جمع کروا دیتا تھا۔ یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی۔ کوریڈ سے گزرتے وقت جب اس نے مجھے پکارا تو میں رک گیا۔ وہ میرے سامنے آئی اور بولی، کہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ وہ بھی اکیلے اکیلے۔ یونیورسٹی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کم سے کم یہ وقت تو تم میرے ساتھ گزارو۔ اس نے پیار سے دوستانہ شکایت کی تھی۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس سے کبھی میرا 70 کا آنکڑا تھا، لیکن اب وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ 4 سال تو تمہارے ہی ساتھ گزارے ہیں میں نے، وہ کیا کم ہے جو یہ آخری ہفتے کا بھی رونے بیٹھ گئی ہو؟ میں نے عجیب سے انداز میں کہا، اوے بکواس بند کر اپنی۔ میں نے کہا نا کہ تم میرے ساتھ ہی اپنا وقت گزارو گے تو مطلب گزارو گے۔ وہ کبھی کبھی مجھ سے لے کر تھوڑی جذباتی ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، تم چلو، میں سر سے مل کر 2 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سر سے مل کر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب وہ مجھ سے غصہ ہوتی تھی تو کہاں جا کر بیٹھتی تھی۔ میں وہیں چلا گیا۔ وہ وہیں تھی، اکیلی، گمسم سی، پتھر کی سیل پر بیٹھی، ساتھ لگے شتوت کے درخت سے سر ٹکا کر گھاس پر گرے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ میں نے سوال کیا۔ خاموشی۔ اس نے خاموش دیکھ کر مجھے وہی سوال کیا میں نے پھر اس سے۔ اس کا جواب پھر خاموشی۔ کچھ تو بولو، یوں چپ چاپ مت بیٹھو۔ میں نے پیار سے اس کو منانے کی خاطر التجا کی۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ جانے خشک پتوں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی وہ؟ بہت اجڑی سی لگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت دکھی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی مگر اس کا جواب وہی خاموش اور خاموشی ہی ملا۔ میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ 4 سالوں میں پہلی بار اس نے مجھے چھوا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھے چھوا اور مجھے
میری ہی نظروں میں متبر کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ تمہیں میرا ساتھ بیٹھنا پسند نہیں تھا نا، اس لیے یہاں سے اٹھ کر جا رہا ہوں۔ کسی نے تمہیں یہاں بیٹھنے سے منع تو نہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وقت نے، میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وقت کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فیصلہ کرنے والا؟ وہ ایک دم سے طیش میں آ گئی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش کھڑا اس کو سنتا رہا، اس کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس چھوڑی اور بولی، چلو آج بھی کہیں گھومنے لے چلو مجھے۔ گھمانے؟ وہ بھی میں؟ میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے جناب۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے گھومنے لے چلو۔ یہ وقت شاید پھر کبھی نہ آئے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ایک بار کہیں گھومنا جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اس کو انکار کرنا مطلب اس کی ناراضگی مول لینا۔ وہ ناراض ہو کر بہت ظالم لڑکی بن جاتی تھی، اور میں ان آخری لمحات میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو اٹھو، چلتے ہیں گھومنے، میں نے اس کو دیکھ کر کہا۔ کہاں جائیں گے ہم؟ یہاں بھی رب لے جائیں گے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں یونیورسٹی کے گیٹ سے نکل کر باہر روڈ پر آ گئے۔ اس دور میں مجھ جیسے غریب کے پاس صرف ٹانگے کی سواری ہوا کرتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ آبش ایک بہت ہی بڑی گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی آتی تھی۔ ٹانگے کی سواری اس کی شان کے خلاف تھی اور میری اوقات کے مطابق۔ میں نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کار میں نہیں بٹھا سکتا، اور نہ ہی یہ میں اب کار وغیرہ افورڈ کر سکتا ہوں، اس لیے ٹانگے پر ہی تم کو صبر کے ساتھ جانا ہوگا اور خوشی خوشی بیٹھ کر اس سفر کو انجوائے کرنا ہوگا۔ وہ مسکرا دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ پیدل بھی سفر کرنے کے لیے راضی تھی۔ ٹانگے پر بیٹھ کر ہم جھاڑی کے موسم میں ہلکی دھوپ میں شہر کے بازار میں آ گئے۔ میں اسے چاچے گامے کے ٹھیلے پر لے گیا۔ چاچا گاما کھوئے والی کلفیاں فروخت کرتا تھا۔ میں نے وہاں سے 2 کھوئی والی کلفیاں خریدی اور ایک آبش کو دے دی اور ایک خود کھانے لگا۔ 4 آنے سے 2 کلفیاں خریدنا اس وقت بہت بڑی عیاشی تصور کی جاتی تھی، اور میں وہ عیاشی کر رہا تھا۔ اس نے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں کھائی تھی۔ کلفی کھاتے وقت کلفی سے بہتا کھویا اس کے ہونٹوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ کھوئے کے کچھ قطرے اس کے ناک پر بھی لگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی کلفی میری ناک پر مل دی اور میرے ہاتھ سے میری کلفی چھین کر کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر اس وقت جو مسکان تھی وہ ناقابل دید تھی۔ اس وقت ایک ہی پل میں وہ مجھے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی ساری زندگی کھڑی رہے میرے سامنے، اور میں اسے یوں ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا رہوں۔ وہ پہلی اور آخری موقع تھا جب آبش میرے ساتھ باہر کہیں گھومنے گئی تھی۔ ہمارے لیے وہ چند لمحے سیر و تفریح کی طرح تھے۔ آج کے دور کے بچے اس سیر و تفریح کو ڈیٹ پر جانا کہتے ہیں۔ وہ ٹانگے کی سواری اور کلفی کا مجھے مزہ ساری زندگی یاد رہا، کبھی میں بھلا ہی نہیں سکا۔ جس دن ہماری یونیورسٹی کا آخری دن تھا، اسی دن آبش بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ میں اپنا سامان بیگ میں سمیٹ کر یونیورسٹی سے لے آیا تھا اور اسے بائے چائے کے ڈبے پر رکھ دیا تھا، تاکہ یہاں سے جب فارغ ہوں تو سامان یہیں سے اٹھا کر اپنے گھر کو لوٹ جاؤں۔ اس دن تمام استاذہ نے ہمارے ساتھ تصویریں بھی بنائی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تصویریں کبھی مجھ تک نہیں پہنچی۔ تمام کلاس فیلوز سے آخری بار ڈھیر ساری باتیں کی۔ اس دن زندگی میں پہلی بار وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ ٹیچر اور کلاس فیلوز سے بات کر کے جی ہی نہیں بھر رہا تھا، مگر اس دن ہمارا وقت ہمارے حق میں نہیں تھا۔ پھر میں آبش سے ملا، وہ غمگین ہو گئی۔ میں بھی اپنے آنسو بہت مشکل سے روک کے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھی مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔
میں سچ کہوں میں اسے جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ اس سے دور جانا پولیس راہ سے گزرنے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے ایک سلور رنگ کی انگوٹھی اتار کر میرے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا دی۔ میری چھوٹی انگلی اس کی لیڈی فنگر سے بڑی تھی، اس لیے وہ انگوٹھی میری آدھی انگلی میں ہی سما سکی۔ میں نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین اتار کر پاگلوں کی طرح اس کے گلے کی بجائے اس کی کلائی پر باندھ دی۔ یہ سب کچھ ایک ہولناک خاموشی کے زیر اثر ہو رہا تھا۔ وہ بھی چپ تھی اور میں بھی چپ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم دونوں کیا کر رہے ہیں، لیکن ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ تھی، میری پیشانی بھی جلنے لگی تھی۔ پھر وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر ہزاروں ضبط کے باوجود دو آنسو جلدی سے بہا کر بغیر کچھ کہے، بغیر الوداع کہے، وہ جلدی سے بھاگ کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی میری آنکھوں کے سامنے وہاں سے چلی گئی اور میں وہیں یونیورسٹی کے گیٹ پر حیرت کا مجسمہ بنا اس کی گاڑی کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ آخری دن مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرے گی، ہر ہفتے بعد یا کم سے کم ایک مہینے بعد خط لکھنے کا وعدہ ضرور لے گی، اور اس آخری دن وہ مجھ سے مصنوعی جھگڑا کر کے مجھے ہماری پہلا ملاقات کی ضرور یاد دلائے گی۔ مگر اس نے میری امیدوں کے مطابق کچھ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے آخری بار اپنی یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھا، دل مٹھی میں آ گیا۔ پھر بے اختیار کی عالم میں دو آنسو بہاتے ہوئے میں نے یونیورسٹی کو الوداع کہا اور اپنا سامان اٹھا کر تانگے پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھا میں اپنی یونیورسٹی اپنے سبھی دوستوں سے بہت دور جا رہا تھا۔ خوشی اور لاپرواہی کا دور اپنا اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ گھر آ کر اپنوں سے اتنے لمبے عرصے بعد مل کر بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی۔ کچھ عرصے بعد گھر والوں نے شادی کا کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ مجھے خود معلوم نہیں تھی، لیکن پھر کچھ اور عرصہ گزرا تو ابا نے روایتی والد کی طرح اپنی پگڑی میرے قدموں پہ ڈال دی اور بولے، بیٹا تمہیں میری عزت کا واسطہ ہے، شادی کر لو۔ پورے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں کہ لڑکا پتہ نہیں شادی کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ بس پھر مجھے جیسے دیسی بندے کو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنی پڑی اور کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد بھی میں آبش کو بلا نہ پا سکا۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی میری انگلی میں تھی۔ انگوٹھی تنگ ہونے کی وجہ سے میری انگلی پر اس انگوٹھی کی گہرے نشانات بن گئے۔ وہ نشانات مجھے آبش کی یاد دلاتے رہتے۔ جب بھی اس کی یاد آتی میں گھر سے باہر نکل کر پہاڑوں کی اونچائی پر چلا جاتا۔ وہاں جا کر میں بے خود سا ہو کر زور زور سے آبش پکارنے لگتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، اور جانتا بھی نہیں تھا اور جاننا چاہتا بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے یاد کرتی ہوگی کہ نہیں کرتی ہوگی، یہ سوچتا تھا۔ زندگی کسی بورنگ ریلوے اسٹیشن کی طرح ہوتی جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کسی بورنگ اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے، پھر وہیں سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ میں بھی ایک بورنگ اسٹیشن پر اتر کر اپنی ناچاہی منزل کو پا چکا تھا۔ اس اسٹیشن پر بہت سے لوگ مجھ سے بچھڑ کر اپنی اپنی منزلوں کی طرف جا چکے تھے۔ وہ بھی اسی اسٹیشن پر اتر کر مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ یقیناً اس کو بھی اس کی منزل مل گئی ہوگی، اور پھر وقت کسی بے لگام گھوڑی کی طرح سر پیٹ دوڑ رہا تھا۔ اس سارے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میں 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام ایان علی خان تھا، اور ایک بیٹی جس کا نام میں نے آبش رکھا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کا نام دوں گا۔ اسے کسی صورت بھی اپنے سے دور نہیں کروں گا، اسے اپنے قریب رکھوں گا، ہر روز اس کو دیکھوں گا، پیار کروں گا، ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ شاید ایسا کرنے سے میرے دل کو کچھ سکون مل جائے۔ ایک سردیوں کی جھاڑ والی شام میں لاہور کی مارکیٹ میں کسی کام سے گیا تھا، جب مجھے اپنے سامنے ایک خاتون بہت دیر سے مجھے ٹکٹکی باندھے نظر آئی۔
اس کے چہرے پر نقاب تھا مگر اس کی آنکھیں کچھ جانی پہچانی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ آبش! میں نے دل ہی دل میں کہا۔ دفتن اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ ہاں ہاں، وہ وہی تھی، آبش، میری دوست، میری سہیلی، میری بے چینیوں کی اکلوتی وجہ۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی میرے سامنے آ گئی۔ وہ بھی مجھے بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وہی کچھ بیان کر رہی تھی جو وہ اس آخری دن کہہ نہیں پائی تھی۔ کیسے ہو الف؟ اس کی آواز ایک عرصے بعد سننے میں اچھی لگی۔ ایک عرصے کے بعد سنتے ہی دل کو سکون مل گیا۔ میں نے ایک پل کے لیے سکون سے آنکھیں بند کر لی اور اس کی کوئل جیسی آواز کو اپنے دل میں قید کر لیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ بس ایک کام کے سلسلے میں اپنے مادر علم شہر آنا پڑا۔ بس ابھی واپس جانے ہی والا تھا کہ تم نظر آ گئی۔ شادی کر لی ہے؟ اس نے اچانک سے سوال کیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلا کر جواب دیا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر اجاڑ سی شام جیسا منظر چھا گیا، جیسا منظر اس آخری ملاقات کے موقع پر بنا تھا۔ کتنے بچے پیدا کر لیے؟ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا۔ ایک بیٹا ایک بیٹی، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا نام ہے تمہارے بچوں کا؟ نہ جانے وہ کیا پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹی کا نام آیان علی ہے۔ بیٹی کا نام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آبش! ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ اس نے سمجھا تھا کہ میں اس سے مخاطب ہوں، مگر میں اس کو بتا رہا تھا کہ میری بیٹی کا نام آبش ہے۔ میں نے گہری نظروں سے آبش کو دیکھا، جس کی ہنسی ایک دم سے رک گئی تھی اور وہ بہت زیادہ حیرت اور سنجیدگی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ چلو آؤ، میں تمہیں ایک جگہ پر لے کر چلتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا مگر پھر ایک پل میں رک گئی۔ میری طرف اپنے بڑھتے ہاتھ کو اس نے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ مجھے ٹانگے پر بٹھا کر ایک یادگار بھری جگہ پر لے گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنی بدل گئی تھی۔ کار میں بیٹھنے والی لڑکی ٹانگے پر کیسے سکون سے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے چاچا گامے کی ٹھیری پر لے آئی۔ چاچا گاما بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ آبش کو دیکھ کر چاچا گامے نے اس سے جلدی میں سوال کیا۔ آبش پتر، آج تک خیر سی، تم نے دیر کیوں کر دیتی ہے؟ چاچا گامے کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ آبش ہر روز وہاں آتی ہے، تبھی تو چاچا گاما اس سے اس بارے میں پوچھ رہا تھا۔ بس چاچا، بازار گئی سی، اتھی تھوڑی جی دیر ہو گئی منو۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کو پنجابی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا اور اسے پنجابی سے چڑ تھی۔ آج وہ بہت اچھی پنجابی بول رہی تھی۔ پھر آبش نے اپنے پرس سے 4 آنے نکال کر چاچے کو دیے۔ چاچے نے اسے 2 کھوئے والی کلفیاں دی اور بولا، پتر کدی تے 2 آنے کلفیاں کھا لیا کر، بس ایک ایویں ہی کھاندی ہے، دوجی نو بس تکدی رہنی ہے۔ چاچی کی بات نے میرے دل میں ضرب سی لگا دی۔ وہ کیا تھی اور کیا بن گئی؟ چاچے کو آبش بہت پسند تھی، اس لیے وہ اس دور میں بھی جب 10 روپے میں بھی ایک کلفی نہیں ملتی تھی، وہ 4 آنے میں 2 کلفیاں ایسے دیتے تھے۔ جانے آبش نے چاچا سے اس 4 آنے کے بارے میں کیا بتا رکھا تھا۔ آبش نے ایک کلفی خود لی اور دوسری کلفی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے آبش کو دیکھا جو بڑے چاؤ سے کلفی کھاتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس دوران اس نے ساری کلفی بغیر ناک اور منہ گندا کیے کھا لی تھی، جبکہ اسے دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھوں میں ہی کلفی پگھل گئی تھی، میرے ہاتھوں کو گندا کر گئی تھی۔
وہ کلفی بہ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی کلائی میں میری دی ہوئی چین ویسی کی ویسی بندھی پڑی ہے۔ تمہارے بچوں کا نام کیا ہے؟ میں نے یوں ہی رسمن پوچھ لیا۔ جانتا تمہیں سب کچھ تھا، پھر بھی۔ اس نے میری طرف ذرا ٹھہر کر دیکھا، پھر میرے چہروں پر نظریں ٹکا کر بولی، بچوں کے نام تب رکھے جاتے ہیں جب بچے ہوں، اور بچے تب ہوتے ہیں جب شادی ہو۔ ہاں، اگر میں شادی کرتی اور میرے بچے ہوتے تو میں اپنے بیٹے کا نام الف خان رکھتی۔ اس نے خود پر نہ جانے کیسا ضبط کر رکھا تھا، جبکہ میرا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ پھر میں اس سے کوئی اور سوال نہ کر سکا، کیونکہ اس کا ہر سوال کا جواب مجھے زندہ درگور کر رہا تھا۔ میں نے اپنی انگلی سے اس کی دی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس کی انگلی میں پہنا دی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے اپنے دیس لوٹ آیا۔ نہ ہی میں نے کچھ کہا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے روکا تھا۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھے سارے رستے میرے آنسوؤں بہتے رہے۔ سالوں گزر گئے۔ میری انگلی پر اس کی انگوٹھی کے بنے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اس نشان والی جگہ کو دائرے کی شکل میں سوئی سے کھروچتا رہتا ہوں، جس سے وہ زخم بن جاتا ہے، اور وہ زخم پھر مجھے آبش کی یاد دلاتا ہے۔ آج اس بات کو آدھی صدی گزر گئی ہے، میری انگلی پر وہ نشان آج بھی باقی ہے۔ اس دن کے بعد میں اس سے کبھی نہیں ملا، نہ ہی اس کے شہر پھر کبھی لوٹ کر گیا، مگر وہ کھوئے والی کلفی کا سودا آج بھی میری زبان پر محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی آج بھی مجھے اپنے قریب محسوس ہوتی ہے۔ شاید میں مرد تھا، میں حالات سے مجبور ہو گیا، اور میں نے وہ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ثابت قدم رہی کیونکہ وہ ایک عورت تھی۔